چیئرمین تحریک انصاف الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیتے اور ان کے پاس پارٹی کا عہدہ نہیں رہتا تو کیا تحریک انصاف کے بکھر جانے کا خدشہ بھی موجود ہے؟ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں عمران خان صاحب کے، نعیم حیدر پنجوتا صاحب. شکریہ آپ کا. سر، الیکشن جو کروانے جا رہے ہیں آپ، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ پورے پاکستان میں ہوں گے، بیک وقت ہوں گے؟ شاید طریقہ کار جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر طریقہ کار اگر بتا دیے جائے تو پھر وہ پہلے ہی خفیہ لوگ پہنچ جاتے ہیں اغوا کرنے کے لیے، تو وہ چیزیں جو ہیں اوپنلی نہیں کہی جا سکتی. ریزن یہی ہے کہ یہ جو اغوا کاریاں اور سلسلہ اور ساری جاری ہے، اس کو دیکھتے ہوئے پھر اس حساب سے ایک لائعمل جو ہے وہ بنے گا. اس کے اندر واضح میں یہ کہہ دوں کہ جو الیکشن کمیشن کے اندر 2022 کے اندر جو ہم نے انٹر پارٹی الیکشن کروایا تھا اور وہ تمام دستاویزات جمع کروا دی، یہ جان بوجھ کر بدنیتی ہے کہ اس ٹائم کے اوپر آ کر جب الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں 8 فروری کو، تو اس وقت آ کر پہلے 2 مہینے یہ فیصلہ محفوظ رکھا ہے اور اب کہا گیا انٹر پارٹی. پہلے اس نوٹس کے اندر کہیں پر یہ اعتراض نہیں تھا کہ آپ انٹر پارٹی الیکشن کروائیں. اب ہمیں تو مجبوری ہے، کیونکہ پھر وہ ساتھ میں دھمکی یہ بھی ملی ہے نا کہ پھر آپ کے خلاف جو ہے وہ جھنڈے والا معاملہ اور دوسرا معاملہ جی اور چیئرمین پی ٹی آئی کو ہٹایا جائے گا اور اس طرح کی کاروائی جو ہے وہ. تو اس وجہ سے ہم جو ہے ہم نے یہی کیا، کیونکہ خان صاحب سے بھی کل جب ملاقات ہوئی، میری ملاقات ہوئی تھی، میں بھی تھا، خصوصا صاحب باقی سارے دوست بھی تھے، تو وہاں پر بھی جب یہ بات ڈسکس کی گئی تو انہوں نے بڑا اس کے اوپر جو ہے وہ کہا کہ ٹھیک ہے جو بھی آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے یہ کر لیں. تو رات کو بھی پھر میٹنگ جاری رہی، آج پھر جو ہے خان صاحب سے ٹیم کی ملاقات ہوئی ہے، تو بس اسی کے نظر میں آپ کو انشاءاللہ 1-2 دن میں جب امپلیمنٹ ہوگا تو وہ دیکھیے گا، وہ زیادہ ٹھیک ہے. ہم نے لیکن سر دیکھیں، عرض یہ ہے کہ الیکشن تو بہت ہی شفاف عمل ہوتا ہے، الیکشن میں ٹرانسپیرنسی ہی سب کچھ ہوتی ہے. اگر آپ اس کے طریقہ کار کو ہی خفیہ رکھیں گے تو پھر وہ ٹرانسپیرنسی انشور کیسے کریں گے آپ؟ نہیں، میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ کوئی چھپا کے عمل ہوگا، جو بھی عمل ہوگا سامنے آئے گا. یہ جو ابھی پلاننگ ہے یہ اس وقت جو ہے وہ پہلے نہیں بتائی جا سکتی، پھر جب ہوگی اس وقت آپ دیکھ لیں گے کہ ایگزیکیوٹ کریں گے پورے معاملے کو اچھا مجھے انشاءاللہ. بتائیں، کیا کسی کو بھی آپ چیئرمین کے مقابلے میں الیکشن لڑنے دیں گے؟ کسی کو کھڑا کریں گے؟ اگر اکبر اسبابر وہ کہتے ہیں جی میں نے لڑنا الیکشن، تو پھر دیکھیں وہ ساری چیزیں جو ہے نا چیئرمین پی ٹی آئی کور کمیٹی سے مرسوب ہیں کہ وہ کس کو الاؤ کریں گی، کس کو نہیں کریں گی، وہ کلام میں سے کس کا نام ہوگا نہیں ہوگا، تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں نہیں. گی. لیکن سر دیکھیں، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں ایک عام ورکر ہوں، لیٹ سے اپنی ایگزامپل دے رہا ہوں. میں ایک ورکر ہوں، میں کہتا ہوں جی میں نے الیکشن لڑنا ہے اور چیئرمین کے مقابلے میں لڑنا ہے، تو مجھے کوئی کیسے روک سکتا ہے؟ کس قانون کے تحت مجھے روکا جائے گا؟ دیکھیں چیئرمین کے حوالے سے تو بڑا واضح آپ نے موقف دیکھ بھی لیا نا، پی ٹی آئی کا آ گیا، اس کے اندر اعلامیہ بھی آ گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی وہ رہیں گے، اس کے اندر تو آپ نے بڑا واضح دیکھ لیا نا، وہ تو کوئی اس کے اندر موقف نہیں نہیں سر ہے. دیکھیں نا، کسی بھی رائے کو گیج کرنا ہو تو الیکشن نہیں کروائے جاتے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن سے پہلے ہی آپ کہہ رہے ہیں جی واضح موقف سامنے آ چکا ہے پوری پی ٹی آئی کا کہ جی عمران خان ہے. کیسے، کس طرح سے آپ نے دیکھا؟ کوئی آپ نے الیکشن کروایا نہیں کروایا؟ ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں سر. تو آپ تو خود ہی مشکوک بنا رہے ہیں پورے کا پورے عمل کو کہ جی بلا مقابلہ ہو جائیں گے. سر اب میں پہلے کوئی چیز بھی نہیں بتا سکتا اس حوالے سے، وہ آنے دیں جمعہ اور اس کے بعد ہی پھر پتہ چل جائے گا آپ کو. تو اچھا یہ بتائیں سر، آپ کے جلسوں میں فوج کو میر جعفر کہا گیا، آپ نے نیوٹرل کہا، آپ نے جانور تک جو ہے وہ کہہ دیا. اب چیئرمین تحریک انصاف کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا. مجھے بتائیں کہ یہ روش کیا تھی آپ کی؟ دیکھیں کبھی عمران خان صاحب نے فوج کے حوالے سے کبھی ایز پوری فوج کو کبھی بھی یہ نہیں کہا ادارے ہمارے ادارے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے کہا کہ فوج میری ہے اور ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں، فوج بھی ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے. کسی ایک شخص کی پالیسی سے خلاف ہو سکتا ہے، اس کے اوپر تنقید کی بھی جا سکتی ہے. آپ نے سابقہ ادوار میں بھی دیکھا کہ پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، تو سب نے جہاں انہوں نے دیکھا کہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے تو انہوں نے تنقید کی. آپ کے سامنے نواز شریف صاحب کا بھی بیان ہوگا، مریم نواز صاحبہ بھی، اور سارے کرتے رہے. عمر کا بندیال کے حوالے سے بھی جس طرح سے وہ باقاعدہ طور پر ان کے خلاف تو ٹرولنگ کی گئی نا، تو یہ چیزیں جو ہیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. کبھی عمران خان صاحب نے مکمل ادارے کو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ کوئی ایسا بیان دیا ہو کہ ہم اداروں کے خلاف ہیں یا کوئی اس طرح سے. تو یہ بات غلط پھیلائی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فوج کے خلاف ہے، ایسی کوئی بات نہیں. تو یہ جو اب جلسوں میں فوج کے حق میں نعرے مارے جا رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب نے چیئرمین تحریک انصاف نے کہا ہے سر کرنے کو؟
نعرے خان صاحب دیکھیں، خان صاحب خود کہتے ہیں کہ ہماری فوج سے فوج ہماری ہے، ٹھیک ہے جی. اب نعرے اگر آپ مار رہے ہیں، میں مار رہا ہوں، آپ پورا دیکھیں نا کہ فوج کے اندر اچھا نیچے کتنے لوگ ہیں، لاکھوں میں ہوگی تعداد، ٹھیک ہے جی. تو سارے عمران خان کو چاہتے ہیں. تو اب وہ کیوں چاہتے ہیں پھر؟ کیا وہ عمران خان کے خلاف ہے اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کسی ایک شخص، دو شخص، 3 یا 4 لوگوں کے حوالے سے ہمیشہ انہوں نے بات کی ہے تو وہ کر سکتا ہے، آئین ہمیں اجازت دیتا ہے. کسی آپ اگر بیٹھے ہوئے آپ کسی آئی جی کے خلاف بات کرتے ہیں، آپ کسی جسٹس کے خلاف بات کرتے ہیں، تو آپ کہیں کہ پوری آپ عدلیہ کے خلاف ہیں. چلیں ٹھیک ہے پنجوتا صاحب، بہت بہت شکریہ